ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جو انڈیا میں دودھ بیچنے کا کام کرتا تھا، مگر پھر اس نے ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورک کا استعمال کرنا شروع کیا اور یوں آج ایک دودھ بیچنے والا دبئی کا بڑا بزنس مین بن چکا ہے۔ ایک کچی بستی میں رہنے والا عالیشان بنگلوں کا مالک بن چکا ہے اور بالی ووڈ انڈسٹری کے بڑے بڑے سٹارز اس کی کمپنی کے برانڈ ایمبیسیڈرز ہیں۔ کون تھا یہ شخص؟ اس نے کیسے اپنی کامیابی کا سفر شروع کیا اور ایک دودھ بیچنے والا شخص کیسے دبئی میں ایک عالیشان زندگی بسر کر رہا ہے؟ ریئل سٹوریز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہے 1963 کی، جب انڈیا کے شہر ممبئی میں گھاٹ کوپر نامی ایک علاقے میں بچے کا جنم ہوا۔ اس بچے کا نام رضوان ساجن رکھا گیا۔ رضوان کے والد ایک چھوٹی سی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کے گھر کے حالات نہ تو اتنے زیادہ اچھے تھے اور نہ ہی اتنے برے تھے، مگر رضوان کے والد کی ہر ممکن کوشش رہتی تھی کہ وہ رضوان کی ہر ضرورت اور خواہش پوری کر سکیں۔ رضوان کے اندر سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ذہن بچپن سے ہی کاروبار کی طرف تھا۔ وہ بچپن میں ہی ایسے کام کرتا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی شخص اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایک بزنس مین بنے گا۔ جیسے کہ اس نے بچپن میں کافی ساری کتابیں خریدی اور پھر وہ کتابیں اسکول کے بچوں کو پروفٹ پر بیچ دیں۔ رضوان کو جو بھی چھوٹا موٹا پروفٹ ہوتا وہ ان پیسوں سے اپنی پسند کی چیز کھا لیا کرتا تھا۔ جیسے ہی رضوان تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دودھ بیچنے کا کاروبار بھی شروع کر دیا۔ وہ کم عمری میں ہی اسکول سے واپس آ کر دودھ بیچ کر اپنے پورے مہینے کا خرچہ نکال لیا کرتا تھا۔ اسی دوران رضوان کے والد کی قسمت جاگی اور ان کی ایک لاٹری نکل آئی اور یوں اب وہ کچی بستی سے نکل کر ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکے تھے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد رضوان کے والد اس دنیا سے چل بسے اور یوں ان کے حالات ایک بار پھر سے خراب ہو گئے۔ رضوان کی عمر 16 سال ہو چکی تھی اور اب اس کے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا کمانے والا نہیں تھا، اس لیے رضوان کو اپنا اسکول چھوڑنا پڑا اور وہ ایک باکس فائلز کا بزنس کرنے لگا۔ لیکن اس بزنس سے بھی رضوان کے لیے گھر چلانا کافی مشکل تھا۔ ٹھیک 2 سال بعد جب رضوان کی عمر 18 سال ہوئی تو اس کی قسمت ایک بار پھر سے چمکنے لگی۔ دراصل رضوان کے والد کے ایک دوست تھے جو کویت میں تھے۔ انہوں نے رضوان کو اپنے پاس کویت آنے کو کہا۔ رضوان کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا، اس لیے وہ خوشی خوشی کویت پہنچ گیا۔ یہ سال تھا 1981 کا جب رضوان کویت پہنچا اور جلد ہی وہاں اسے ایک سیلز مین کی نوکری مل گئی۔ رضوان کی تنخواہ 20,000 تھی، جو کہ اس زمانے میں ایک بڑی رقم تھی۔ رضوان نے دل لگا کر کام کرنا شروع کیا اور 1 سال بعد ہی وہ سیلز مین سے کمپنی کا مینیجر بن گیا اور اس کی سیلری 20,000 سے 2 لاکھ تک جا پہنچی۔ اب رضوان اچھا خاصا امیر ہو چکا تھا۔ اس نے جلد ہی اپنی فیملی کے لیے انڈیا میں ایک بڑا گھر بھی خرید لیا اور وہ ایک بڑی گاڑی کا مالک بھی بن گیا۔ اب بھی رضوان کی زندگی میں عیش و آرام آیا ہی تھا کہ ایک بار پھر مشکل وقت نے اس کی لائف میں انٹری لے لی۔ دراصل 1990 میں گلف وار شروع ہو چکی تھی اور عراق کویت کو شکست دے چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کویت کے حالات کافی خراب ہو گئے۔ تمام بڑی کمپنیز کو کویت میں بند کرنا پڑا۔ رضوان بھی کمپنی سے نکال دیا گیا اور اسے واپس انڈیا آنا پڑا۔ انڈیا پہنچ کر رضوان کی زندگی پھر سے وہیں آ کر رک گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ اب تک رضوان اچھے خاصے پیسے جمع کر چکا تھا۔ 1993 میں رضوان نے دبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ دبئی پہنچ کر اس نے ٹریڈنگ کا کاروبار شروع کیا اور کچھ ہی عرصے بعد اس نے بلڈنگز میں استعمال ہونے والے میٹیریل کے بزنس میں بھی قدم رکھ دیا۔ اگلے تقریباً 15 سالوں تک رضوان دبئی میں ہی رہتے ہوئے مختلف قسم کے بزنس کرتا رہا اور اب تک وہ ایک بڑی رقم کا مالک بن چکا تھا۔ رضوان کی زندگی میں سب سے سنہری وقت تب آیا جب 2014 میں اس نے دبئی میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار شروع کیا۔ اس وقت دبئی میں پہلے سے سینکڑوں بڑی سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنیز موجود تھی، اس لیے رضوان کو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اپنا نام بنانے کے لیے کچھ الگ کرنے کی ضرورت تھی۔ رضوان نے دیکھا کہ دبئی میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور وہ رینٹ پر رہتے ہیں۔ اس نے ایک اسکیم لانچ کی کہ کوئی بھی شخص تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ دے کر اپنے اپارٹمنٹ کا مالک بن سکتا ہے
اور باقی کی رقم ہر مہینے اسے صرف 1% کے طور پر ادا کرنا ہوگی۔ رضوان کی یہ اسکیم کافی کامیاب رہی اور وہ اس بزنس سے بھی کافی پیسے کمانے لگا۔ اگلے کچھ سالوں میں رضوان ساجن نے ڈینیوب گروپ کے نام سے اپنی کمپنی بھی بنا لی اور آج رضوان ساجن اسی کمپنی کا چیئرمین ہے۔ رضوان کی یہ کمپنی دبئی کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں کام کر چکی ہے۔ یہ کمپنی نہ صرف دبئی کے عالیشان بلڈنگز بنانے کے کام کرتی ہے بلکہ انہیں میٹیریل بھی فراہم کرتی ہے۔ 2019 میں اس کمپنی کی نیٹ ورتھ $1 ارب کو کراس کر چکی تھی۔ رضوان ساجن جو پہلے انڈیا میں دودھ بیچا کرتا تھا آج دبئی میں ایک بڑا بزنس مین بن چکا ہے اور بالی ووڈ انڈسٹری کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز رضوان ساجن کی کمپنی کی برانڈ ایمبیسیڈرز ہیں۔ یاد رہے کہ رضوان ساجن نے اپنے اس کامیابی کا سفر صرف محنت سے ہی پار نہیں کیا بلکہ اس سفر میں ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورک بھی شامل ہے۔ ویسے آپ کون سا بزنس کرتے ہیں اور اپنے بزنس میں سمارٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ کمنٹ میں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ریئل سٹوریز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔